اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ ناظرین، جنات کی موت کیسے واقع ہوتی ہے؟ کیا انسانوں کی طرح جنات بھی زندگی اور موت کا ذائقہ چکھتے ہیں؟ کیا ان پر بھی شرعی احکامات اسی طرح سے نافذ ہوتے ہیں جیسے انسانوں پر نافذ ہوتے ہیں؟ کیا بروز محشر جنوں کو بھی زندہ کیا جائے گا اور ان کا بھی حساب لیا جائے گا؟ جنات کا کھانا پینا کیا ہے، یعنی جنات کیا کھاتے ہیں؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جنات کی کتنی اقسام ہیں اور جنات کون سی مختلف شکلوں میں پائے جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، جن کا لغوی معنی ہے چھپی ہوئی مخلوق۔ اسلامی عقیدے کے مطابق ایسی نظر نہ آنے والی مخلوق جس کی تخلیق آگ سے کی گئی ہو، جبکہ انسانوں کو مٹی سے اور ملائکہ یعنی فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے۔ جنوں کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ وہ مختلف قسم کے روپ بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ناظرین، قرآن و حدیث میں جنات کا ذکر موجود ہے۔ قرآن مجید میں جنات کے نام پر ایک پوری سورت جن موجود ہے، جس کی ابتدا اس آیت سے ہوتی ہے کہ جنوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پڑھتے سنا اور اسے عجیب و غریب پایا تو اپنے ساتھیوں کو بتایا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ محترم ناظرین، یہ ایک حقیقت ہے کہ جنات اس دنیا میں پائے جاتے ہیں اور قدرت نے انہیں کئی طاقتیں عطا کر رکھی ہیں۔ وہ کھاتے پیتے اور زندگی گزارتے ہیں۔ کلو نفس ذائقۃ الموت کے مطابق موت کا ذائقہ بھی چکھتے ہیں۔ اسی حوالے سے علماء کے دو اقوال ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جنات کو موت نہیں آتی۔ ان کے مطابق جنات کو بھی اسی طرح مہلت دے دی گئی ہے جس طرح ابلیس کو دے دی گئی ہے۔ ابلیس بھی جنات میں سے ہے، لہٰذا یہ مرتے نہیں ہیں، لیکن ان کے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں۔ محترم ناظرین، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جنات کی موت کا ذکر کیا ہے۔ جنات کو باقاعدہ موت آتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ جنات مرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا بالکل مرتے ہیں، مگر ابلیس نہیں مرے گا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہلت دے رکھی ہے، وہ تا قیامت زندہ رہے گا۔ اور فرمایا کہ یہ جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر سے جوان کر دیا جاتا ہے، یہ ہمیشہ 30 سال کی عمر کا رہتا ہے اور بڑھاپے کے بعد ہمیشہ جوانی کی جانب لوٹ آتا ہے، یہ رہے گا۔ اور باقی جو جنات ہیں ان کو موت ہو جاتی ہے۔ جہاں تک جنات کی روح قبض کرنے کا سوال ہے تو اس حوالے سے انسانوں کی طرح ان کی بھی روح قبض کی جاتی ہے۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ کیا جنات کو بھی موت آتی ہے؟ کیا انسانوں کی طرح ان کی روح بھی قبض کی جاتی ہے؟ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص، یاد رکھنا، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ نے اس زمین کے لیے 4 فرشتوں کو ذمہ داری دی ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کی روح قبض کریں۔ پہلا فرشتہ حضرت عزرائیل علیہ السلام ہے جو انسانوں کی روح قبض کرتے ہیں۔ دوسرے فرشتے کا نام بسرائیل علیہ السلام ہے جو جنات کی روح قبض کرتے ہیں۔ تیسرے فرشتے کا نام کہز مبرائیل علیہ السلام ہے۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ زمین میں موجود جانور، کیڑے مکوڑے اور پانی میں رہنے والی مخلوق کی روح قبض کرتے ہیں۔ اور چوتھے فرشتے کا نام آدم میکائیل علیہ السلام ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہے کہ وہ درختوں اور پیڑ پودوں کی روح قبض کریں۔ یہ تمام فرشتے حضرت عزرائیل علیہ السلام کے ماتحت ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا، جنات کی موت کا سبب ان 3 چیزوں میں پوشیدہ ہے۔ نمبر 1 مٹی، نمبر 2 بارش اور نمبر 3 شہد۔ جب جنات کی زندگی کا خاتمہ ہوتا ہے تو بسرائیل علیہ السلام جنت میں موجود شہد کی نہر سے چند قطرے شہد اٹھا کر جنات کے ماتھے پر رکھ دیتے ہیں اور یوں جنات تڑپ اٹھتے ہیں، اور پھر وہ جن جو اللہ کے قوانین کو تسلیم کرتے ہیں ان کو وہ شہد لطف و سرور عطا کرتا ہے
اور ایسے جنات جو شیطان کے دوست بن کر انسانیت کو گمراہ کرتے ہیں۔ موت کے وقت وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ پر بہت بڑا ظلم کیا ہے، ہم نے شیطان کی بات مان کر اپنے ساتھ بہت برا کیا۔ اس وقت شیطان دور کھڑا یہ منظر دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہکہے لگا رہا ہوتا ہے اور یوں جنات کی روح قبض ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جنات کے انسانوں کی طرح موت اور زندگی کے معاملات ہوتے ہیں اور انسانوں کی طرح ہی جنات کو موت اور حیات ہے اور ان پر بھی شرعی احکامات لاگو ہوتے ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یعنی میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ ابلیس کو آسمان دنیا پر مقرر کیا گیا تھا۔ اس کا تعلق فرشتوں کے اس گروہ سے تھا جسے جن کہا جاتا تھا، اور اس کا نام جن اس لیے رکھا گیا تھا کہ یہ جنت کے محافظ اور نگران تھے، اور ابلیس بھی ان کا سربراہ تھا اور محافظوں کا نگران تھا اور فرشتوں کا سردار تھا۔ یہ بہت زیادہ عبادت گزار تھا۔ تاریخ طبری میں یہ بات موجود ہے۔ ناظرین، اسلام سے پہلے بھی عربوں میں جنوں کے تذکرے موجود تھے۔ اس زمانے میں لوگ سفر کرتے وقت جب رات آ جاتی تھی تو اپنے آپ کو جنوں کے سردار کے سپرد کر کے سو جایا کرتے تھے۔ جنات نے دنیا میں فتنہ و فساد برپا کر رکھا تھا۔ قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ ان کی حکومت جنوں پر بھی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو عبادت گاہیں یعنی ہیکل تعمیر کروائیں وہ جنوں سے ہی بنوائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کی مختلف اقسام پیدا فرمائی ہیں جو اپنی شکلیں بدل سکتے ہیں، مثلاً کتے اور سانپ۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ جنوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم کے پر ہیں اور ہواؤں میں اڑتے پھرتے ہیں، اور ایک قسم سانپ اور کتے ہیں، اور ان کی ایک قسم آباد ہونے والے اور کوچ کرنے والے ہیں۔ محترم ناظرین، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس جنوں کا داعی آیا تو میں اس کے ساتھ گیا اور ان پر قرآن پڑھا۔ فرمایا کہ وہ ہمیں لے کر گیا اور اپنے آثار اور اپنی آگ کے آثار دکھائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زادِ راہ یعنی کھانے کے متعلق بھی پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ وہ ہر ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اور وہ تمہارے ہاتھ آئے گی تو وہ گوشت ہوگی، اور ہر مینگنی تمہارے جانوروں کا چارہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں چیزوں سے استنجا نہ کرو کیونکہ یہ تمہارے بھائیوں یعنی جنوں کا کھانا ہے۔ محترم ناظرین، قیامت کے دن جنوں کا حساب و کتاب بھی انسانوں کی طرح ہوگا۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے متعلق کہا ہے کہ یقیناً جنوں کو یہ معلوم ہے کہ وہ پیش کیے جائیں گے۔ قرآن مجید میں جنوں کو مرنے کے بعد اٹھانے کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، جس سے ان کی بھی موت و حیات کا ثبوت ملتا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور اے گروہ جنات، وہ انسان بھی ایسا ہی گمان کرنے لگے جیسا گمان تم نے کیا کہ اللہ مرنے کے بعد ہرگز کسی کو نہیں اٹھائے گا۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔